یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں میلاد منانا منع ہے، آپ ہر جگہ جاتے رہتے ہیں، اتنا آپ کا سوشل میڈیا پہ نام ہے، جگہ جگہ جہاں جہاں ظلم ہو آپ وہاں پہنچتے ہیں۔ میں آپ کو اس پہ بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لائق تحسین ہیں کہ آپ نے بہت تھوڑے عرصے میں بہت بڑا مقام بنایا ہے اپنا حق اور سچ کو بیان کر کے۔ پترا دماغ مینو لگ دن پیارے میرے اللہ تینو واسطہ حسین دا بخش دے اے سارا قافلہ حسین دا۔ اے قرآن بھی ہے اے ایمان بھی ہے، اے قرآن بھی ہے اے ایمان بھی ہے، اے قدرت دی پہچان بھی ہے، اے آل بھی ہے لجپال بھی ہے، اے آل بھی ہے لجپال بھی ہے، جتنے نہیں ہوتے اسلام کوئی نہیں نا۔ جیسی نعمت عطا کی تھی اللہ نے، اشرف المخلوقات جیسا عظیم لقب عطا کیتا اللہ نے، محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کرن تو بعد ایک ایسا عہدہ عطا کیتا جڑا اور کسے مکتب اور مذہب نو عطا نس کیتا۔ وہ خوش نصیب شیان حیدر کرار اتنی نعمتاں دے باوجود جڑی نعمت اللہ نے صرف تیرے نصیب وچ لکھی ہے وہ کیڑی نعمت ہے؟ اللہ نے انسان بنایا، اللہ نے عقل جیسی نعمت دیتی، اللہ نے اشرف المخلوقات جیسا عظیم لقب عطا کر کے محمد مصطفیٰ جیسا نبی عطا کرن تو بعد علی تو لے کے مادی تیبارہ امام عطا فرمایا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم بھی بہت ہے، آپ نے مجھے بتایا ہے، اور اس کے علاوہ جو مذہبی تعلیم ہے، آپ ایک دربار کے جو گدی نشین بھی ہیں، تو اس حوالے سے مجھے یہ بتائیے گا کہ مجالس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے اہم بات یہ ہے کہ مجالس کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں کرنے والی، اور صرف باتیں نہیں ہیں، حدیث نبوی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے تقریباً 57 برس پہلے جس وقت امام حسین علیہ السلام کی ولادت باشہادت ہوئی، ظہور پر نور ہوا، تو اس وقت سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کے مجلس برپا کرنے والے، امام حسین علیہ السلام پر رونے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور پھر رسول اللہ کی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا نام ہے آپ کا؟ سید نیر عباس کاظمی۔ اچھا یہ مجالس کے حوالے سے بتائیے گا ذرا۔ مجالس کا چوہان صاحب ایسے ہے کہ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے 71 قربانیوں کے بعد جب مقتل کی طرف بڑھے ہیں، وہاں انہوں نے یزیدی فوج سے اپنا تعارف کروایا ہے کہ لوگوں مجھے پہچانو کہ میں حسین ہوں۔ اور یہ تعارف ایسا نہیں تھا کہ سرکار چاہتے تھے اپنا نام، بلکہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے کہ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے ہمیں علم ہی نہیں تھا کہ یہ حسین بادشاہ تھے۔ آج یہ جو گلی گلی محلے محلے چوک چوراہے میں، گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، امام بارگاہوں کے اندر، گھروں کے اندر، محلوں کے اندر، جھونپڑیوں کے اندر جو مجلسیں بپا ہو رہی ہیں، ان کے انعقاد ہو رہا ہے، ذکر امام حسین علیہ السلام بیان کیا جا رہا ہے، یہ وہی منادی ہے، یہ وہی پکار ہے، یہ وہی ندا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سید شیر عباس کاظمی۔
جمیل کاظمی صاحب کے کیا لگتا ہے؟ جی میں ان کا بھتیجا ہوں، ان کے چھوٹے بھائی ہیں نیر کاظمی صاحب، ان کا بیٹا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے محرم کے اندر، تو اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ جی ایک بڑا مشہور انگلش پروورب ہے کہ یور ایکشن اسپیک لاؤڈر دین یور ورڈس، کہ آپ کا جو عمل ہوتا ہے وہ آپ کے الفاظ سے زیادہ اونچا بولتا ہے۔ ہم جو مجالس کا انعقاد کراتے ہیں، جو عزاداری کا سارا سلسلہ ہے ہمارا، وہ اس وجہ سے ہے کہ روز محشر ہم بتا سکیں کہ ہم نے صرف بولا نہیں، ہمارے عمل ایسا تھا ہمارا کہ ہم نے یہ اقرار کیا ہے، یہ بتایا ہے دنیا کو کہ ہم حسین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے ذکر کیا ان کا، ہم نے عزاداری برپا کی ہے، اور روز محشر بھی ہم یہ بتائیں گے کہ ہم نے دنیا کے اندر سارا وقت عزاداری امام حسین علیہ السلام کو دیا ہے۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت دھاما سیدہ کی انتہائی مشہور اور سابق چیئرمین ہیں یہاں اس علاقے کے، جناب جمیل کاظمی صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ جو شیعہ کمیونٹی ہے یہ ماتم کرتی ہے، مجالس کا اہتمام کرتی ہے، تو یہ کہاں سے ثابت ہے اور یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ میرے بھائی اب تو میڈیا کا دور ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز ہر زبان پہ آ گئی ہے۔ حسین بادشاہ کا نام جو ہے نا، گلی گلی کوچے کوچے بازار شہر شہر ہر جگہ ہر مقام پہ ہو رہا ہے، اور شیعوں سے بڑھ کے اہل سنت کے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں ہر مقام پہ، گارنٹی سے کہتا ہوں۔ تو جو یہ کہتے ہیں نا یہ کہاں سے ثابت ہے اور یہ کیوں ایسے کرتے ہیں، بس یہ وہی ہیں جو نہیں چاہتے تھے اس وقت بھی، جنہوں نے یہ ظلم کیے، ان کے عزیز و اقارب ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں۔ اس وقت بھی اتنے ظلم کر کے بھی آپ نے دیکھا، آج وہ ذاکر پڑھ رہا تھا جب، تو ذاکر نے آپ وہاں موجود تھے، ایک بات کہی کہ جب اتنے 72 لوگوں کو شہید کر دیا گیا، ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، ان کو بھوکا پیاسا 3 دن رکھا گیا، اس کے بعد ان کی جو مستورات تھیں، ان کے سروں سے چادریں جب اتار لی گئیں، ان پہ ظلم و ستم کیا، ان کو زخمی کیا، تو اس وقت ان کو ماؤں کے اپنے بیٹوں کی، بہنوں کو اپنے بھائیوں کی، اور کسی بھی خاتون کو، کسی جو بھی اس کا رشتہ دار تھا، اس کی لاش پہ ایک بیان کرنے کی بھی اجازت نہیں دی گئی۔ بیویوں نے کہا کہ ہماری یہ ضد ہے کہ ہم ایک ایک بیان ضرور کریں گی، اور اس پہ بھی جب وہ بی بی پاک شام والی ملکہ عالیہ مولا علی کی شیر دل بیٹی جو ہیں، وہ جب اپنے بھائی کی لاش سے لپٹ کے رو رہی تھیں، تو یہ صرف ان ذاکر نے بیان نہیں کیا، یہ ایک بہت بڑے عالم دین نے بھی کہا ہے کہ بی بی کو باقاعدہ، انہیں آپ کوڑے کہہ لیں، چابک کہہ لیں، کوئی اس قسم کی اذیت دینے والی چیز کہہ دیں، کہ اس سے مار کے لاش سے جدا کیا گیا۔ کیا کہ انسانیت اجازت دیتی ہے؟ آپ مجھے بتائیں، کوئی سکھ ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، وہ کسی خاتون سے ایسے ظلم روا رکھے گا، اس سے ایسا ظلم جاری رکھے گا کہ اس کے باپ مر گئے، اس کے بیٹے مر گئے، اس کے بھائی مر گئے، اس کے بھانجے مر گئے، اس کے بھتیجے مار دیا، آپ نے قتل و غارت کا بازار آپ نے گرم کر دیا، اور ظلم و ستم کی ایک ایسی داستان جو پہلے نہیں تھی وہ آپ نے قائم کر دی، تو پھر آپ خواتین کو مار رہے ہیں اس لیے کہ وہ رو کیوں رہی ہیں؟ تو جو لوگ آج یہ کر رہے ہیں، اس وقت باقاعدہ بیبیوں کو، سیدزادیوں کو، مولا علی کی بیٹیوں کو، امام حسین کی بہنوں کو باقاعدہ باندھا گیا، ان کے ہاتھ باندھ کے، پسے گردن باندھ کے ان کو رونے نہیں دیا گیا۔ اور جو آج کہتے ہیں نا جی یہ کہاں ثابت ہے، تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، قرآن پاک میں کسی جگہ نہیں آیا کہ شہید پہ رونا منع ہے۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے قرآن پاک میں، اور جو اللہ پاک کی راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، انہیں باقاعدہ رزق ملتا ہے، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ بس یہ لکھا ہوا ہے، اس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کو پہ رونا منع ہے؟ یہ رونا انہوں نے خود منع کیا ہے، کیونکہ ان کو تکلیف تھی اس رونے سے۔
यजीद नहीं रोने दे रहा था, इब्न ज़ियाद नहीं रोने दे रहा, उमर बिन साद नहीं रोने दे रहा था। बीबियों को इसीलिए कैद किया गया था कि अगर ये शोर करेंगी, रोएंगी, पीटेंगी तो लोगों को पता चलेगा कि ये कौन सा ख़ानदान है, इन्होंने अहले बैत ता रसूल पाक के घर को उजाड़ दिया। किसी जगह मना नहीं है, ना रोना मना है, ना मातम मना है, ना उनकी याद मनाना मना है। यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मिलाद मनाना मना है। आप हर जगह जाते रहते हैं, इतना आपका सोशल मीडिया पे नाम है, जगह जगह जहाँ जहाँ जुल्म हो आप वहाँ पहुँचते हैं। मैं आपको इस पे भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आप लायक तहसीन है कि आपने बहुत थोड़े अरसे में बहुत बड़ा मकाम बनाया है अपना, हक़ और सच को बयान करके। ये भी बयान करें कि उन सादात के साथ जो जुल्म हुआ है वो नबी पाक के वो नवासे थे जो उनके कंधों पे खेले हैं, वो ज़मीन पे कम चले हैं और नबी पाक के वजूद पे ज़्यादा चले हैं और ज़्यादा सोए हैं रसूल पाक के जिस्म अतहर पे। मजालस देखें जी, मजालस जो है ये तो उनकी याद है, किसी की याद। यहाँ पे एक बंदे ने एक अगर मुल्क बना दिया, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने, हम उनको तस्लीम करते हैं कि वो अजीम लीडर थे और वो भी अहले तशय्युअ में थे। इसलिए नहीं, उन्होंने ये मुल्क बनाया तो उनके वलादत पे और उनकी वफ़ात वाले दिन पे छुट्टी होती है। 25 दिसंबर को भी छुट्टी होती है और 11 सितंबर को भी छुट्टी क्यों होती है? कि उनकी याद मनाई जाए, एक इंसान की जिसने एक मुल्क बनाया। तो जिसने पूरी कायनात का इंसानियत का निज़ाम ही जो यजीद ने बदल दिया था, फिर शरीयत रसूल पाक और अल्लाह की तौहीद को जिन्होंने बचाया, ये यजीद वो ही था। मेरे सामने आज मैं इनको बताता हूँ कि इसने जो वाक़या हो रहा, एक बहुत मशहूर वाक़या मौजूद है, वो यही है कि इसने मदीना पाक पे भी हमला करवाया और मक्का पाक पे भी हमला कराया। खाना काबा का जो ग़िलाफ़ था वो जला है। खाना काबा के अंदर भी घोड़े बांधे गए और मस्जिद नबवी के अंदर भी घोड़े बांधे गए यजीद के दौर में। नाज़रीन, आपने सुना, मेरे साथ मौजूद थे जमील काज़मी साहब, यहाँ की ये मशहूर शख्सियत है और इनका कहना ये है कि जो लोग इनकारी इस बात के हैं कि मातम कहाँ पे लिखा है, मजालस कहाँ पे लिखी हैं, तो इनका कहना ये है कि ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में ये चीज़ें की हैं। और उनका कहना ये है कि अगर एक आदमी ने अगर पाकिस्तान बनाया है कायद आज़म ने, तो उसकी याद के अंदर बाकायदा जो है ना वो छुट्टी होती है। तो इमाम हुसैन ने तो पूरे इस्लाम जो है, इस्लाम को बचाया है। अगर वो इनकार ना करते यजीद की बैत से, तो आज यहाँ पे जो यजीद चाहता था वो चीज़ें आज जो है ना राज हो चुकी होती है। हमें ये चीज़ ज़ेब नहीं देती कि तुझ जैसे की जो है ना बैत करें। और जो आज के इनकारी हैं वो उस वक्त भी इनकारी थे, और जो आज हुसैन को मानते हैं तो वो उस वक्त भी मानते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान वकार हैदर चौहान को इजाज़त दीजिए।